والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقلبك في الساجدين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحكيم الرؤوف الرحيم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے اور سیاسی زیر سایہ حضرت باز کرتے ہیں بیان ان کی ہم شان بلا ناغا کرتے ہیں بیان ان کی ہم شان بلا ناغا رہتا اے ترو تازہ ایمان بلا سرکار کی عظمت کے نت روز کرو چرچے سرکار کی عظمت کے نت روز کرو چرچے مر جاتا ہے سن سن کر شیطان بلا مر جاتا ہے سن سن کر شیطان بلا اور اس میں تو بیان کی ہے خالق نے ثنا ان کی جنہ دے میلاد دی محفل سجائیے انہاں دی شان بیان کی تھی اور اس میں تو بیان کی ہے خالق نے ثنا ان کی ہم اس لیے پڑھتے ہیں قرآن بلا ہم اس لیے پڑھتے ہیں قرآن بلا ناغا کرتے ہیں بیان ان کی ہم شان بلا ناغا. اللہ کریم جل کے جلال محمد والد مبارز مشاہد مبارک مبارک ایک کو بند کر دے بھی آواز کھول دیں.
حضور پر نور شافی و مشہور دستگیر جہاں و مسائل زمان سید سرورہ حامی بے قصہ قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو حربار دے اندر حدیث درود و سلام کا نظرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں قابل سن احترام ہمارے سامنے ممبر و محراب ارباب فکر و دانش کا صحابہ محبت و مودت عاملین عقیدہ اہل سنت اجدی روحانی نورانی محفل بسلسلہ جشن عید میلاد النبی اللہ دے فضل دے نال تے سونے لاجپال آقا دے قدماں دا صدقہ اللہ دے گھر دے اندر انقاد پذیر ہے تسی تے میں حاضر ہاں سونے لاجپال آقا دا ذکر کر کے اساں برکت بھی حاصل کرنی ہے قبر وچ روشنی بھی لینی ہے حشر وچ بیڑے پار بھی ساڈے ہو توجہ تساں میرے رکھنی ہے قبلہ شاہ صاحب دا بڑا سخت آرڈر ہے انہاں کہا جی بلا تمہید تساں گلاں سمجھانیاں نہیں بندیاں نوں ساڈے نام نوں نہیں لینے ساڈے نام نوں سارے جانتے ہیں میں بس اینا کہاں گا کہ یہ جڑے شہزادے سادات سٹیج تے بیٹھے نے اسی اینا دے نانے دا ذکر کرنا ہے قرآن مجید 19 پارہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ سونیا اسی تینوں اودوں بھی ویندے ساتھ جدوں تو سجدہ کرنا لیا چھ منتقل ہوندہ ساتھ جدوں تو سجدہ کرنا لیا چھ منتقل ہوندہ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلو اللہ تعالیٰ نے کیڑی شے کو بنایا تڑی سبحان اللہ تو سمجھے مینوں 10:05 منٹاں دا آرڈر ہے اینے بجے تک بیان کرنا شاید میں 10 بجے بند کرنا کیونکہ تسی بڑے ذمہ دار اور بڑے اچھے کہ تساں ڈیوٹی بھی کرنی ہے ڈیوٹی کر کے ہن بستر چھڈ کے تسی آئے جی اللہ دے گھر وچ سونے دا ذکر سنن واسطے کہ ساڈا ایمان تازہ ہو جائے سبحان اللہ کہندے رہے عرض کی تھی حضور سب تو پہلو اللہ تعالیٰ نے کیڑی شے کو پیدا فرمایا سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سارے تو اینڈ تے آیا میں بعد وچ آیا مینوں کی پتہ اللہ نے کیڑی شے کو بنایا نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کبھی نوری ہی اے جابر سب تو پہلو اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور وچ پیدا فرمایا ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تسی سب تو پہلو بنے پھر رہ کے تھے پھر رہ کے تھے آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے رکھے مینوں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے رکھے حدیث پڑھا لگا توجہ نہ اس حدیث سے راوی نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں حدیث سنی اپنے ابا حضور حضرت امام حسین کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حدیث سنی اپنے ابا حضور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کر کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے میں حدیث سنی مصطفیٰ دی زبانی چاہتا لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے مینوں 40,000 سال پہلو آدم علیہ السلام تو پہلو اللہ نے مینوں تخلیق فرمایا کتنے ہزار سال 40,000 سال اور عرض کی تھی حضور پھر تسی رہ کے تھے سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کے قرب چلیا 10,000 سال میں اپنے رب کی تسبیح و تحلیل آلتے قیامت کی تھی فرمایا 10,000 سال میں حالت رکوع اپنے رب کا ذکر کی تھا فرمایا 10,000 سال میں حالت سجدہ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کی تھی فرمایا 10,000 سال میں حالت قعدہ التحیات کی شکل اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کی تھی اللہ کو میری تسبیح و تحلیل بڑی پسند آئی خالق کائنات نے مینوں نام آسمانات احمد دے چھڑیا آسمانات نہ کیے احمد امان ہے قبلہ استاد محترم نے ساڑھے پیر صاحب نے احمد امان ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا وہ کون ہے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے فرمایا
سونے تو میری تعریف کی حد کر دیتی ہوں دنیا تے تو جانا ہے آسمانہ تے تیرا نا احمد ہے زمینہ تے جائے گا نا تیرا محمد دما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ سونے اسی تینوں ادوں بھی ویندے سا جدوں تو سجدہ کرنا لے جو منتقل ہوندا سا تے توجہ نال تے سینے اُتے گل لکھیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جننے بھی اباؤ اجداد نے وہ سارے دے سارے پاک ہیں سارے دے سارے کی نے پاک نے موحد نے سجدہ کرنا لے مومن نے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اما ہوا سلام اللہ علیہ تو لے کے سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت میرے جننے بھی اباؤ اجداد نے سارے اللہ نے پاک ہی بنایا فرمایا اللہ نے منو پاک پشتاں چو پاک رحمہ چو منتقل حدیث پاک سنو سینہ ٹھہرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم بیتا وانا خیرہم نفسا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات نو بنایا اللہ نے مخلوق نو بنایا جڑی سب تو اعلیٰ مخلوق سی اللہ نے اوندے چ مینوں رکھیا سبحان اللہ چل جڑی سب تو اعلیٰ مخلوق ہوتے چھے اللہ نے مینوں رکھیا پھر اس مخلوق دے دو گروہ بنائے جڑا سب تو چنگا گروہ سی اوندے چ مینوں رکھیا اس گروہ دے قبیلے بنائے جڑا سب تو سونا تے اچھا قبیلہ سی اوندے چ مینوں رکھیا اس قبیلے دے گھر بنائے جڑا سب تو چنگا گھر سی اللہ نے اوندے چ مینوں رکھیا حضور فرماتے ہیں میں اپنے گھر دے اعتبار نال بھی اپنی ذات دے اعتبار نال بھی اپنے حسب دے اعتبار نال بھی نسب دے اعتبار نال بھی اپنے خاندان دے اعتبار نال بھی سب تو اچھا اللہ نے مینوں پیدا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جننے بھی اباؤ اجداد نے سارے دے سارے کی نے اچھا بولے سارے دے سارے کی نے پاک نے مومن نے اللہ نو مننا لے کیوں ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہے کہ نہیں جی کافر سن مشرک سن یہ ہو ہی نہیں سکتا دودھ کی ہے جی دودھ اللہ دا اچھا بولے اللہ سارے کو دے دودھ بھی دے تے نال پت بھی دے دودھ اللہ دا سادہ بندہ سیدھا دودھی کوئی لالو میدہ دودھی لالو اندھے کوئی بندہ دودھ لیندہ جا کے انہوں جا کے کہتا یارا برتن ہے 2 کلو دودھ پاتے وہ شیدہ پتہ کی کہتا دودھی کو کہتا اللہ دیا بندے روزانہ تو 2 کلو دودھ لینا ہے آج برتن تو آگے نہیں ہونے آدھا اپنی سوانی کو برتن نہیں تو آیا انہیں کہا یار تو چھٹ برتن تو پیا یا نہیں تو پیا کار لڑائی ہوئی اسی میں برتن اوہی چک لے آیا اے برتن ہے تو دودھ پا شیدہ پتہ کی کہتا بالکل جاہل نہیں پڑے اسکول لیکن اینا ضرور کہے گا اے چک اپنے پیسے تے چک اپنا ڈول بڑی مشکل اللہ نے منوں دودھ تے پوت دیتا ہے میں گندے برتن وچ اللہ دا نور گندے برتن وچ میں اللہ دا نور ہے ایک عام سادہ بندہ دودھی اللہ دے نور نو گندے برتن وچ نہیں پاندا تے رب نے گوارا کر لے گا اپنے نبی دے نور نو کسے مشرکاں تے کافراں وچ رکھے سارے دے سارے کی نے اچھا بولے تو سارے دے سارے کی نہیں تیرے تو میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب والا اپنے غلامہ دنال جس لئے مکہ آئے 8 سالہ تو بعد مکہ آئے مکہ نو فتح فرمایا صحابہ کہندے نے آقا علیہ السلام مکہ دیا گلیاں دا نظارہ کر دے پہ مکہ دیا گلیاں دا آقا علیہ السلام چل دے ایک مکان دے دیوار دی نال انج حضور نے ٹیک لائی اللہ تعالیٰ نے جبریل نو بھیجیا جبریل جلدی جا جس مکان دے اندر رہن علی کافر آئی تے میرے محبوب نو پیغام سنا حضور اتنے تھوڑی دیر ٹھہرے آجے اندر جڑی یہ کافر آئے تے تہاڈے مکان اس مکان دی دیوار پر تہاڈی پشت مبارک لگی تہاڈا جسم لگا ہے اللہ فرماتا ہے مینوں ایک گوارا نہیں کہ جتنے تیرا قدم لگے جتنے تیری پشت لگے جتنے کمر مبارک لگے میں گوارا کرا اس کا حق کے اندر رہن علی کافر رہ جائے اللہ اس مقام کے اندر رہنے لے کافر جڑے دے انہوں نے کافر رہنا پسند نہیں کرتا اور عورت آئی مصطفیٰ دے قدمہ چھے لاجبال آقا دے قدمہ چھے کھڑو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو
اگر ایک مکان دی دیوار دے نال سونے دی ٹیک لگ دی ہے تے اللہ مکان دے اندر رہن والے جڑے کافر نے انہاں نو بھی کافر نہیں رہن دیندا تے جس شکل اطر دے اندر سرکار 9 مہینے رہے ہو 9 مہینے رہے ہو وہ کیویں کافر ہو سکتا میاں صاحب جی فرماتے ہیں کڈیا اونچیا بختہ والا جنہ دل پر کر جاوے فاق قدر اس دردی دے فاق قدر اس دردی دے جتے قدم چیار ٹکاوے جنہوں نے آج نظر نہیں نہ ہوتا جنہوں کا دل بھی گندا تے اندر بھی گندا تے اتوں بھی گندا وہ کہتے ہیں ساڈے ورگا نہ قسم خدا دی ساڈے لاجپال ورگے آقا ورگا تے اللہ نے اور کوئی بنایا نہیں جنہ ویکھیا انہاں مصطفیٰ دے منبر تے بیٹھ کے سونے دی چادر دے اوتے بیٹھ کے پتہ کی کیا وارث من کلم ترکت تو گئی نہیں واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبررا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء حضور تسی ایڈے سونے جے میری اکھ نے تہاڈے تے سونا دیکھیا ہی نہیں اور اگے حضرت حسن کہنے نے میری اکھ دیکھے بھی کیویں یا رسول اللہ تہاڈے تے سونا کسی ماں نے اور چلیا نہیں اللہ نے ہر عیب ہر کمی ہر نقص کو سونے تینوں پاک پیدا فرمایا اللہ نے انج تینوں بنایا جویں تساں چاہے جنہاں نو زیارت ہوئی انہوں نے پتہ کی کیا وادی پر آج پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاجپال آقا کی زیارت کرتے پہنے تو سرکار فرماتے نے مہر علی کی ہو گیا اجی شاہ جی یہ سنتا کیوں نہیں پڑی عشاء دیا سنتا کیوں نہیں پڑی سرکار یہ فرما رہے ہیں تو مہر علی دیکھ رہے ہیں تو جس نے آنکھ کھولی تو پھر لکھیا مکھ چند بدن شاہ شادی ہے متھے چمک دی لاڈ نورانی کے کالی ظلف دی آنکھ مستانی کے مخمور کی ہن بدبریاں اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا میں رب دی شان آکھا جس شان کو شاندہ سب بن گیا سبحان اللہ ما اجملکا ما استلکا ما اجملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سلام مستاق کی کتھے جا لڑیا جنہاں نو نظر کچھ نہ آیا انہاں کیا میرے ورگا جنہاں ویکھیا انہاں کیا انہاں ورگا ہے ہی کوئی آقا علیہ السلام کو پوچھا حضور تینوں کدوں پتہ چلیا کہ تسی اللہ دے نبی سے کس عمر وچ پتہ چلیا سرکار فرماتے ہیں میری عمر دے 3 یا 4 سال سیدہ حلیمہ سعدیہ دے گھر سبحان اللہ تے سیدہ حلیمہ سعدیہ پتہ کی فرماندیاں نے کتاب کا نام ہے الجمل والاسعاد فی مولد خیر العباد حضرت امام محمد بن جعفر القطانی لکھنے والے کتاب لکھنے والے سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جدو حضور دی عمر مبارک 2 مہینے ہوئی کتنے مہینے سرکار دی عمر مبارک 2 مہینے ہوئی تو سرکار اپنے مبارک گھٹنیاں دے نال چلنا شروع ہو گئے سبحان اللہ اچھا تیرے تے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 3 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدی بہ جاندے نے کدی اٹھ پیندے 3 سال دی گل نہیں کردا پیا میں 3 مہینے دی گل کرنا پیا سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 مہینے عمر مبارک 4 مہینے آقا علیہ السلام دیوار دے نال ہاتھ لا کے چلنا شروع ہو گئے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 5 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار تو ہاتھ چھڑ کے چلنا شروع ہو عمر ہوئی 6 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی دے نال چلنا شروع ہو گئے عمر مبارک ہوگی 7 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنا بھی شروع ہو گئے 8 مہینے عمر ہوئی 8 مہینے عمر ہوئی
حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا فرماتے نے عرض کردے نے حضور دی بارگاہ چ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ایمان نے ہوندی ایک وجہ اے وے کہ تہاڈا بچپنا سی تے میں بچپن وچ تہانوں ویکھیا کہ تسی پگوڑے جس تے انگلیاں ہلا رہے سی تے تہاڈی انگلیاں دے اشاریاں نال چن وی ہلدا سی تہاڈی انگلیاں دے اشاریاں نال چن وی ہلدا تے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے گھر لے آتے ہویا مجھے 7 دن گزرے کنے دن 7 دن گزرے تے قبیلے دیاں سرداراں دیاں بیویاں کٹھیاں ہو کے آ گئے جسے ماڑے دے گھر کوئی تکڑا آ جائے نا تے ماڑا پھر کہہ چھڑدا ہے رات نہیں بھول گیا رات نہیں بھول گیا سیدہ حلیمہ سعدیہ نے بھی یقیناً کیا ہونا ہے نہیں خیر ہے اج تسی میرے گھر کدی آئیاں ہی نہیں نہ پوچھیا کدی کہ اج میرے گھر آ گئی ہیں جی خیر ہے رات نہیں بھول گئی اگو بتاؤ کی کہندی ہے نہیں حلیمہ چھڈ کے میرے چپے تو اے دس اساں جدوں رات نوں سون لگدیاں وا اساں اپنے گھراں دے دیوے بجھا کے سوندیاں اسی سرداراں دیاں بیویاں وا تے ساڈے گھر تیل بھی وادو گھیو بھی وادو ہر چیز وادو لیکن دیوے بجھا کے سونیاں ہوگی 7-8 دن ہو گئے تینوں کی ہویا تو کیڑا چراغ لے کے آندا ہے تیرے گھروں روشنی نکلدی ہے اسماناں تک جاندی ہے میں ہنے تے نہیں کہاں گا سبحان اللہ کہو جڑی اسماناں تک جائے وہ خالی کہتے نیواں بھی کہو گے سننا کا اونچا بھی کہو گے سننا کا سبحان اللہ کہو سیدہ حلیمہ سعدیہ کہندی نے ایک دو دا بازو پھڑ کے نہ کہندی آؤ میں تے نو کھانی میرے کول کیڑا چراغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے سونے دے چہرے تے کپڑا ہٹا کے سرکار والے اشارہ فرما کے کہنی ہے ماں کو نام نحتاجو الس چراج اے ویکھو جدوں دا چند میرے گھر آیا جے مینوں تے دیویاں دی لوڑ ہی نہیں پیندی سبحان اللہ مینوں تے دیویاں دی لوڑ ہی نہیں پیندی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا کہ حضور تینوں کدوں پتہ چلیا کہ تسی اللہ دے نبی سرکار نے فرمایا میری عمر دے 3 یا 4 سال میں اپنے گھر وچوں سیدہ حلیمہ سعدیہ دے گھروں باہر نکلیا جنگل وچ گیا تے 2 فرشتے آ گئے کنے فرمایا ایک میرے کول کھلو گیا تے ایک زمین تے آسمان دے درمیان نہ کھلوتا ہے لٹکیا ہے فرشتے کھلو سکتے ہیں اللہ دے نبی بھی او بولو شہیدو اللہ دے نبی بھی کھلو سکتے ہیں جے قبراں وچ زندہ نہیں زمین آسمان سے درمیان بھی کھلو سکتے ایک فرشتہ درمیان سے ایک حضور دی بارگاہ او اتلا فرشتہ تھلڑے فرشتے نوں کہندا ہے انہاں دا وزن کرے جڑا ترازو تیرے کول ہے نا اس حدیث سے راوی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا وزن کر ایک پاسے ایک بندہ با تے دوسرے پاسے لاجپال آقا نوں بٹھا سرکار فرماتے نے فرشتے نے میرا وزن کیتا تے میرا پلڑا پا لیا میرا پھلڑا اتلا فرشتہ پھر تھلڑے فرشتے نوں کہندا جی ایک پاسے 10 بندے بٹھاؤ تے دوسرے پاسے نبیاں دے امام نوں بٹھاؤ سرکار فرماتے نے میں وینا پیا ایک پاسے 10 بیٹھ گئے دوسرے پاسے میں کلا ہی آ میرا پلڑا پھر بھی وزنی تے سبحان اللہ بھی بڑی وزنی میرا پلڑا پھر بھی وزنی اتلا فرشتہ تھلڑے نوں کہندا جی ایک پاسے 100 بندہ بہو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے پلڑے سرکار فرماتے نے 100 بندہ بھی بہا دیتا میرا پلڑا پھر بھی وزنی میرا پلڑا اتلا فرشتہ تھلڑے فرشتے نوں پھر کہندا ایک پاسے 1000 با ایک پاسے 1000 با تے دوسرے پاسے نبیاں دے امام نوں با سرکار فرماتے ہیں میں وینا پہ 1000 بندہ ایک پلڑے چ بیٹھ گیا دوسرے چ میں کلا ہی میرا پھر بھی وزن زیادہ ہے اتنا فرشتہ تھلڑے نوں کہندا چھاٹے آ جا ترازو بھی لیا سارا کچھ لیا اے اللہ دی او نبی نے کہ ساری کائنات بھی ایک پلڑے چ رکھ دیں گے یہ لاجپال آقا دا وزن پھر بھی زیادہ ہے اسی پھر یہ کہہ لینے سونے پاک محمد دی لوکو شان نرالی سونے پاک محمد دی لوکو شان نرالی جن سج دیے سونے تے انہیں کملی کالی قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکیاں تو دھن چمبے دیا کلیاں نے
شفق دلالی دند چمبے دیا کلیاں نے ہونٹ شفق دلالیے ایک پاسے ہو جگ سارا ایک پاسے ہو سونا ایک پاسے ہو جگ سارا ایک پاسے ہو سونا انہوں حاکت کی آقا ساری دنیا دوالی کہ میری زندہ کر سکتا اسمان دا چن یارو سونی صورت سونے دی دنیا متوالی سونے پاک محمد دی لوگ شان نرالی اسا حوصلہ جپال آقا دا ذکر کر رہے ہیں جنہاں نو اللہ نے اپنا حبیب بنا جنہاں نو اللہ نے اپنا حبیب بنایا حبیب انہوں کہتے ہیں جڑے ہانی دے گھر ستے ہون تے جبریل نو بھیجن اللہ جبریل نو بھیجے جا جا کے میرے محبوب دے قدم چھوڑ اٹھن کے تیری ٹھنڈک محسوس کرن گے تیری ہونٹاں دی ٹھنڈک محسوس کرن گے اٹھن گے پھر انہوں نے پیغام سنائی کہ اللہ تعالیٰ عرشاں پہ بلا لے حبیب انہوں کہتے ہیں جنہاں کو عرشاں تے بلا کے سامنے بٹھا کے اللہ اپنا دیدار کروائے نالے ہم کلام بھی ہوئے تھے نالے اوندی اور نماز دا او بولو نماز دا تحفہ بھی دوے کلیم انہوں کہتے ہیں جنہوں کو دور تے بلا کے تے پردیاں چ رہ کے اوندے نال کلام کریں صحابہ بیٹھے مسجد نبوی دے اندر ذکر کر رہے ہیں جالس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں ایک سے ابھی کہنے لگے ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مقام ہے اللہ نے انہوں نے اپنا خلیل بنایا اللہ نے انہوں نے اپنا وقال آخر موسیٰ کلمہ تکلیما دوسرے صحابی کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں بڑیاں شانہ میں اللہ نے انہوں نال کلام کیتا وقال آخر عیسیٰ روحہ کلمت اللہ تیسرے صحابی کہنے لگے حضرت عیسیٰ کی ہمیں بڑیاں شانہ میں اللہ نے انہوں نے اپنی روح کیا اپنا کلمہ کیا وقال آخر آدم اصطفاہ اللہ چوتھے کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کی ہمیں بڑیاں شانہ نے اللہ نے انہوں نے اپنا صفی بنایا اللہ نے انہوں نے اپنا فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال سمعت کلامکم وعجبکم حضور تشریف لے کر آئے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے سرکار فرمانے لگے میں آپ کا کلام کیا سن رہا ہوں بڑا عجیب کلام ہے آپ کا کیا لگے حضور آسان تھے اللہ دے نبیان دا ذکر کر رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ذکر کرو سرکار نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا موسیٰ کو خلیل بنایا حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا اپنے آدم کو صفی بنایا لیکن حضور فرمانے لگے صحابہ میری طرف دیکھو انا حبیب اللہ فرمایا کوئی صفی بنا کوئی زبی بنا کوئی نجی بنا کوئی کلمت اللہ بنا کوئی خلیل بنا لیکن تمہارے آقا کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے مکے چ نا جی شور پیا ایسا جادوگر آیا جنہوں ویندا ہے انہوں اپنا کر لینا ہے جنہوں ویندا ہے انہوں اپنا
دوسری گل انہاں یہ مشہور کی سی جیڑا انہوں ویکھے اوندا ہی ہو جائے. مکے والے تھک گئے. تھکنا تو انہیں ہے ہی سی. نبیوں کے اگے زور تے عام بندیاں دا نہیں نہ چل سکتے. ابو جہل عتبہ شیبہ ولید سارے تھک گئے. اساں شرطاں بھی دسیاں. اساں کیا جیڑی عورت نال شادی کرنی وہ بھی کیا نہیں مانتے. ہن کیڑا بندہ انہاں نال گل کرے. انہاں کہا یمن وچ ایک بڑا سیاح ہے حبیب یمنی. انہوں بلاؤ. وہ دو ٹوک گلاں کرے گا, دو چار گلاں کرے گا. وہ دس دے گا کہ یہ جادوگر. انہاں جادوگر کہہ کے نعوذ باللہ حبیب یمنی کو بلایا. ابو جہل دی بیٹی وچ بٹھایا. گلاں باتاں ہو رہی ہیں جی. وہ ایندے نے تے انہاں آ کیتا تے انہاں آ کیتا تے انہاں آ کیتا. حبیب یمنی کہندا اوے ساریاں گلاں چھڈو, مینوں ایک واری وکھا تے دو. مینوں ایک واری وکھا تے دو. ابو جہل کہندا یمنی چپ کر جا. بلال نے صرف ایک کری ویکھیا ہی سی. بلال نے صرف ایک کری دوروں ویکھیا سی. ایسا پاسی پتھروں کے سینے تے رکھی, تپتی ریت تے بھی لٹایا تے کل بھی ہتھاں چ ٹھوکے. ان کی زبان چ کوئی کلمہ سی شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی دو بوند مل جائے تو پھر بھی سستی. یمنی یہ گل نہ کر. تو ایک کری ویکھے گا تو پھر تو ویندا ہی رہے گا. انہیں کہا پھر یار مینوں لے چلو یا انہاں نوں بلا لو. گل تے نبیڑو نا. لجپال آقا نوں بلایا گیا. توجہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں بلایا گیا. سرکار دے اج پہلو چ جڑے آرام کر رہے ہیں نا نبی دے یار, یہ ادوں بھی کول سن. یہ ادوں بھی مصطفیٰ دے قدماں چ. سرکار فرمان لگے بھائی ابو جہل نے ویلی چ بلایا, جانا چاہیے کہ نہیں. جڑے جلالی طبیعت سن انہاں کہا نہیں. جنہ کا نام مومنہ دیا زبانہ تے ہوندا ہے, مومنہ دیا زبانہ تے جنہ کا نام ہوندا اور ایرے وغیرے دی زبان تے عمر دا نام ہی نہیں ہوندا. عرض کی تھی حضور کام انہاں نوں ویو ہن چل کے اساں کیوں جائیے. نال ایک کریمانہ انداز والے بھی سن. حضرت ابو بکر صدیق انہاں کہ حضور جانا پاویں اسی جائیے تے پاویں او اون کام ساڈا ہی بننا ہے. کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ جی. سرکار جس لے گئے تے ابو جہل دی حویلی کھلی, سامنے گیٹ کھلا تے ابو جہل سارے نوں کہندا بھائی اٹھنا کسے نہیں, اٹھنا. تے جس لے سرکار انج گزرے اندر وڑے تے ابو جہل سب تو پہلو اٹھیا. اٹھدا کیویں نا, جبریل نے کنوں پھڑ کے اٹھایا. تینوں نہیں پتہ حضور آ گئے, مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں, رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں. چھپ چھپ کے بیٹھو, ارے غم کے مارو غموں کو مٹانے. جسے کوئی گناہ لگاتا تھا اس کو گلے سے لگانے. ابو جہل سب تو پہلو اٹھیا. سارے اٹھ پہ ویکھے. انہیں کہا کمینہ اٹھیا تے چھوٹے کمینے نہیں پھر اٹھنے چاہیے. سارے اٹھ پہ. جس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال گل ہوئی حبیب یمنی نے انہیں کہا جی تساں کرو گل. انہیں کہا جی میں وہ پہاڑ تے جا کرنی, ایتھے نہیں گل کرنی. پہاڑ تے چلے گئے. سرکار دی بارگاہ وچ پتہ کی کہندا ہے, ایک گل انہیں کیتی. انہیں کہا جی تساں نہ چند دے دو ٹکڑے کرو. اونوں یمنی نوں پتہ سی حبیب یمنی رضی اللہ تعالی عنہ نوں پتہ سی نبی وہ ہوتا ہے جن کی نبوت اسمانوں پار بھی چلے. جادوگر وہ ہوتا ہے جن کا جادو اسمانوں تو تھلے تھلے رہتا ہے, اسمانوں تے جادو اثر نہیں کرتا. لاجپال مسکرائے, سرکار مسکرائے. محدثین فرماتے ہیں پتہ سرکار کیوں مسکرائے. سرکار فرماتے ہیں یمنی پوچھیا بھی چکی پوچھیا ہی کہ میرا بچپن کا کھڈونا ہے, یہ جانے دے دو ٹکڑے کرنا میرے واسطے ایک بڑا کام ہے. آج جڑا کمینہ ہے کہ نہیں جی میں انہاں ورگا ہوں میرے ورگے. سرکار نے تے جانے دے دو ٹکڑے کیتے. لاجپال آقا نے تے سورج کو مغرب کے ٹائم کو اثر دے وقت تے لے کے گیا. سونے لاجپال آقا دے قدماں چ درخت اپنی چڑھا او کھیڑ کے سونے دے قدماں چائے. ابو جہل دی ہتھاں دے وچ کینکریاں نے اشارہ حضور نے کیتا, کینکریاں نے کلمہ پڑھیا. سونے لاجپال آقا نے لوابے دہن ہانڈی چ سٹیا. غزوہ خندق والے سارے ہانڈی کھا دی. سونے لاجپال آقا نے پانی چ اپنا لوابے دہن سٹیا. مقام حدیبیہ تے 1500 صحابہ نے پانی پیتا, جانوراں نوں پلایا, وضو کیتا, انگلیاں حضور نے وچ رکھیاں. تو 400-500 دی ہانڈی لے کے جڑا کہنا میرے ورگے تے میں انہاں ورگا, تو ہانڈی لے حج 400-500 دی تے پکی ہوے تے وچ ٹھوک سٹ. ہانڈی بھی تیرے منہ تے ڈوئی بھی تیرے منہ تے.
آئے گی کہ نہیں جی؟ بیگم نے کہنا ہانڈی بھی تباہ کر چڑی، نہ ساڈے کھان جو کی نہ بچیاں دے کھان جو کی، چپ لائے گا مارے۔ لیکن صحابہ جڑے سن مصطفیٰ دا لوابے دہن کھنگار مبارک بھی حضور دا تھلے نہیں سن لگن دے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے آئے مکے دے کافران دے سفیر بن کے جدو مسلمان نہیں مقام حدیبیہ تے کوئی مذاکرات ہوئے تو سونے لاجپال آکر وضو کر دے بیکھے تے صحابہ جڑے نے تڑپ دے پہ، کوئی تھلے لمبے پہ لیٹے ہیں، کوئی اینج کر رہا ہے، یعنی کوئی سرکار دے جسم مبارک نال جڑا پانی ٹچ ہو رہا ہے ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں دے دے، ایک قطرہ بھی زمین تے۔ عروہ بن مسعود نے جڑے معاہدے وغیرہ کرنے سن کر کے مکے دے کافروں نے کہندا تہاڈی بھول لے، میں کہہ سو کسرا دے بادشاہ کول گیا تے اودے منن والے ایڈا پیار نہیں تے کردے، تسی کہندے اساں محمد عربی دا ناؤز باللہ خون بہا دواں گے، اودے غلام جتنی محبت کردے نے اودے پانی دا قطرہ بھی زمین تے نہیں کرتے۔ سرکار نے فرمایا بی بی یمنی پوچھا کیوں؟ اے تے میرا بچپن دا کھڈونا ہے۔ سونے لاجپال آقا نے اشارہ کیتا، چند دو ٹکرے ہوئے، بی بی یمنی من گیا، سونے دے قدمہ چ بیٹھ گیا، کہندا حضور میں من گیا، تسی اللہ دے نبی ایک گل ہور دسو جڑی ہر ویلے میرے دل چ رہندی، ہر ویلے ہر ٹائم میرے دل چ رہندی، میرے ذہن چ کھڑکتی رہندی۔ سرکار فرماتے صرف اسی گل دس دے نہیں، اساں علاج بھی کر دیں۔ واوا سالاں تو بعد تیرے نوں اولاد نہیں ہوئی، واوا سالاں تو بعد ایک بیٹی ہوئی ہے جڑی اکھاں تو معذور ہے، پیراں تو معذور ہے، ہتھاں تو معذور ہے، جسم دا لوتھڑا ہے، گوشت دا لوتھڑا ہے، چار پئی تے پیا اودے منہ چ خوراک پا دے تے او وددا جا رہا ہے، او نہ چل سکتی ہے، نہ ویکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، او بالکل گوشت دا لوتھڑا ہے۔ تیرے ذہن وچ گل اکو ہی رہندی ہے، یا اللہ پہلو تے دتی کو شے نہیں، تے جے اتنے سالاں بعد کوئی شے دتی ہو وہ بھی گوشت دا لوتھڑا دیتا ہی کوئی چاچ دی شہر دے چھڑنا۔ سرکار فرماتے ہیں یمن وچ جا کے دروازہ کھڑکانا تیرا کام ہے، اپنے قدماں نال تے ننھی آواز نال چل کے ہونا تیری بیٹی دا کام ہے۔ تیرے تے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جناب والا حبیب گمنی نے کلمہ پڑھیا، سونے دے قدمہ چ ڈگا، جس نے پہاڑ تو تھلے آیا، کلمہ پڑھدا تھلے آ رہا ہے۔ ابو جہل کو کی کہندا یمنی تینوں کیا سی اندے نال گل نہ کری، اندے نال گل۔ حبیب یمنی کہندے نے قسم خدا دی میں لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے سواری اپنی پھڑی، میں کہا جاؤ مکے دے کافرو سائڈ تے ہو جو، میں تے نبی دا غلام بن گیا۔ اس لئے یمن چ گیا، دروازے تے دستک دتی، اندروں ننھی جی آواز آئی، ابا جی ٹھہرے آجے۔ وہ تی چل کے آئی، دروازہ کھولیا، انہیں سینے نہ لایا، اتنے سب کچھ کیویں، انہیں کہا اوویں جویں جبل ابو قبیس تے تسی باہر لٹ کے آئے تھے، انہاں ہاتھ لائے نے میرے تے کرم کر چھڈے نے، انہاں ٹھیک کر چھڈے، تسی اوتھے باہر لٹیا، میں اپنے گھر رہ کے باہر لٹ گئی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے ہمارے گھر میں بھی ہو جائے، یہ مشہور سی، جیڑا سرکار نو ویندا سی ہوندا تے جیڑے نو سرکار ویکھ لیندا سی انہوں اپنا بنا لیندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قرصافہ عمر 11 سال، عمر کتنی؟ کہندے باپ دا سایہ میرے سر تے کوئی نہ، میرا بھائی بھی کوئی نہیں سی تے میری بہن بھی کوئی نہیں، ایک ماں دے سہارے سے زندگی گزاردا پیا سا۔ ماں نے مینوں نہ ساڈا کہندے نے گھر سی غار ہرا دے کول، جڑی پہاڑی ہے نا غار ہرا، اس پہاڑی دے کول ساڈا گھر سی۔ ماں نے مینوں بٹھا لیا، ابو قرصافہ مکے چ ایک جادوگر آیا ہے جنوں ویندا ہے انہوں اپنا کر لیندا ہے، یا جیڑا انہوں ویندا اوندا تے پتر تو بکریاں چران جانا ہے تے وہ کدی کدی اس غار دے وچ ہوندا ہی، اس پہاڑی تے وہ کدی کدی ہوندا ہی، اودے کولوں بچ کے رہی، اوتھے بکریاں نہ لے کے جایا کر، نہ تو انہوں ویکھ تے نہ وہ تینوں ویکھے، تے پتر اودے متھے نہ لگی، بچیاں مجھ تو ڈکیا جائے، بچے مڑتے بچے ایک کری پیو کہے نا پتر موٹر سائیکل آہستہ چلانی، ایک کری وہ ننگی سڑک ویکھ کے کہنا میں کری تیز چلا کے ویکھا تے ذہن بنتا کی، پھر بنتا وہی ہے جو منظور خدا ہوندا، وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو قرصافہ کہندے نے ماں نے کول بٹھایا، پتر تو او پہاڑی دے کول بکریاں لے کے
ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ। حضرت ابو صافہ کہتے ہیں میں دوسرے دن بکریاں ہوتی لے ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਾਕੇ 'ਚ ਸਾਂ ਇਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਾਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। حضرت ابو صافہ کہتے ہیں 4-5 دن گزرے 4-5 دن گزرے سرکار ادھروں آ گئے کہنے دوزوں نے جس لئے میری نظر پئی 11 سال میری عمر سی میں پھر ویندا ہی رہ گیا تسی بھی سبحان اللہ کہندے ہی رہ گئے سینے ہاتھ رکھ کے بیٹھ او سینے ہاتھ رکھ کے بیٹھ کہندے دل لٹ کے لے جنہ دے دل نو پہ گئے کنڈل حبیب دے جنہ دے دل نو پہ گئے کنڈل حبیب اور رب جدو فنا پایا محفلہ ساڑے ہی سے آ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਦ ਜਲੂਸ ਜਲਸੇ ਜੀ ਇਹ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਡੋ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਮੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ میں کہا میرے نزدیک تھے انہوں نے امیر نہیں کہندے میں کہا پڑھ داتا صاحب دی کشف المحجوب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے ایسے مالدار جڑے ظاہر مالدار نے لیکن ہے غریب نہیں لیکن ہے کی نہیں غریب فرمایا بڑے بڑے ایسے نہیں جڑے بظاہر مالدار نہیں ہے بظاہر غریب نہیں لیکن ہے بڑے امیر نہیں دل دے بڑے میں کہا تو امیر کنوں کہنا ہے جن دے کول کوٹھیاں کاراں بنگلے نے اور میں کہ وہ امیر نہیں امیر سب تو بڑا بندہ وہ ہے جن دے کول نبی دی محبت ہے جن دے کول نبی دا عشق ہے جن دے سینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ہے جن دے کول ایمان دی دولت ہے وہ سب تو بڑا آدمی اور میں کہا پھر تو جاندا ہی نہیں یار میں کہا تو جلوس والے دن نہیں دیکھیا سارے ایم این اے ایم پی اے وہ اگے ہوندے نے وہ کہندے نے یار سانوں بھی جلوس وچ رلاؤ اساں بھی نبی دا میلاد منانا ہے جے ماڑیاں دے نبی نے تے تگڑیاں دے بھی تے نبی ہوئی نے اور میں کہا جے بہت جانے تے اوپر نیشنل پارک فیکٹری آ وہ 1.5 کروڑ روپیہ لاندے نے سرکار دی میلاد سرکار دی محفل تے کنا جی 1.5 کروڑ روپیہ وہ کہندے جی اسی سرکار دے میلاد تے خرچ کرنے تے سانوں ملدا ہی ہے پھر زیادہ ہی ملدا ہے میں کہا اور تو کنوں کہنا ہے دنیا دے بظاہر جڑے امیر نے اے وہ بھی سونے دا میلاد مناندے اور میں موقع دی گل مکائیو میں کہا ایک کام نہ امیراں دا نہ غریباں دا کام نصیباں ایک کام لاکھ پتی کروڑ پتی مسجد دے دروازے کو لنگ کے چلا جائے گا مسجد دے چاہے گا وہی جن دے تے اللہ دا کرم جن دے تے اللہ دا کرم ہے وگرنہ ہر بندہ مسجد وچ داخل نہیں ہو سکدا حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں میں دیکھیا تو پھر میں ویندا ہی رہ گیا بکریاں سن میریاں تو وہ بھی ویندیاں رہ گیا کہتے ہیں اثر دا ٹائم ہویا بکریاں نو لایا اگے تے میں کار بکریاں واڑے چ پاڑیاں تے چار پائی تے جا کے بیٹھا ماں کہندی پتر روٹی لیا ماں تے حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں اماں مینوں بھوک ہی کوئی نہیں اماں مینوں 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنانی جنہ جٹھا محمد عربی اور رنجے سارے جہانی سونے نو ویکھ لیا اما مینوں بھوکی کوئی نہیں صبح ہوئی حضرت ابو قرصافہ کہندے نے پہلو سورج اگدا سی تے میں بکریاں لے کے جاندا سا جس دن دا سرکار نو ویکھ لیا منہ نیرے ہی بکریاں واڑے چوں کڈ کے بغیر پوچھے دسے بغیر اما دے اٹھائے بکریاں کڈ کے پہاڑی دے کول
3-4 दिन गुजर गए, बकरियां भी कुछ नहीं खादियां ते खांदा मैं भी कुछ नहीं। मां कहंदी है चौथे दिन कहंदी है डंडा फड़ लिया हाथ च। अबू कुरसाफा डंडा वेखिया बकरियां ओ पहाड़ी दे कोल लैके जाणियां, उत्थे बड़ा घाह है, उत्थे बड़ा जिथों मैं तेनू डकिया सी उत्थे बकरियां लैके जाणियां ते रात नूं बकरियां च रज के ना आईयां डंडे नाल कुट भी पै। हज़रत अबू कुरसाफा कहते हैं तड़ी ते लागी मां करो, बकरियां आगे ला ली, चेहरा अफसरदा ते बकरियां भी अगे अगे ते मैं पीछे पीछे। जिसले पहाड़ी के कोल गया तो उधरों लजपाल भी आ गया, उधरों सरकार भी आ गया। तेरे ते मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू कुरसाफा कहते हैं मेरा तारुफ कोई नहीं, मेरी पहलों को गल बात कोई नहीं, बस दूर होई वेंदा दूर होई वेंदा। 3-4 दिहाड़े तो बाद सरकार कोल आए ने, आका दी सलातो सलाम पुछदे ने अबू कुरसाफा अज परेशान क्यों है, अबू कुरसाफा अज परेशान क्यों है। हजरत अबू कुरसाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करदे ने सोनिया ऐ सोने चेहरे वाले अज मां ने तड़ी लाई है, शाम को अगर बकरियां रज के ना गईयां मां डंडियां नाल कुटे। सरकार फरमाते ने अबू कुरसाफा साडे हुंदे परेशान नहीं होना, साडे हुंदे परेशान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक एक बकरी नूं अगे लेके आओ। सरकार के सामने बकरियां कीतियां, हुजूर ने यदुल्ला वाले हाथ लाए, बकरियां दे पेट नाल सन ते हाथ लगदे गए ते पेट भरते गए, सारी बकरियां रज गईयां। हज़रत अबू कुरसाफा ने भी सोने के कदम चुम लिया, कहंदा जी तुसीं जादूगर नहीं जे, एवें लोग डराते ने जादूगर, तुसीं ते अल्लाह दे नबी जे, तुसीं ते अल्लाह दे जल्दी करो, अगर मेरी बकरियां ते भी कर्म कीता जे तो मेरे ते भी कर्म करो, मैनू ही सब तो बड़ी दौलत दवो। केड़ी दौलत? ईमान की दौलत दवो। लजपाल आका ने कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लिया। टाइम होया शाम का, बकरियां अगे अगे, हज़रत अबू कुरसाफा लुडियां पाते जा रहे। जो दौलत सब तो वड्डी मिल जाए, इतने टुरद्या सड़क के उत्ते किसी 5000 का नोट लभ जाए ना माड़े बंदे नूं, वो जेब च पा के खलोंदा नहीं, फिर वो दौड़ लाता है 5000 मेरी तो 15 दिनों दी दिहाड़ियां 5000 अज 5 लभ गया। जिन्होंने ईमान की दौलत लभी हो, बकरियां रजियां भी हो, बकरियां आगे आगे के हज़रत अबू कुरसाफा लुडियां पाते पीछे पीछे, अगे मां खड़ी है डंडा लैके। जिसने वेख्या ना बकरियां वेख्या ते मां कहने लगी पुत्र तेरे मैं कहा सी ना बकरियां उत्थे लैके जाई ते अज रज के नहीं आईयां, वेख उन्हां दे पेट भरे, थना च दुध भी। हज़रत अबू कुरसाफा मुस्कुरा के कहते ने अम्मा पहलों भी उत्थे ही लैके जांदा सा, अज लजपाला ने करम कर छड्या, अज लजपाला ने करम कर छड्या। मां कहने लगी के गल करना पे पुत्र, अम्मा ओ जिन्नो ते तुसा डराया नहीं सी मैनू, बहारा मथे ना लगी, नजारे ना हुंदे, तेरा साथ मिलिया असी पार उतरे